ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے. پہلے بھی کہیں سرے راہ ہوئی ہوگی، لیکن باقاعدہ کسی دینی مجلس میں بیٹھ کر کوئی دین کی باتیں سننے سنانے کے تعلق سے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے. ہمارے مفتی صاحب نے تعارف کروایا ہے، مگر وہ کچھ کامل تعارف نہیں، لہذا تعارف میں کرواؤں خود، دوسرا کروائے. وہ اگر کمپلیٹ تعارف نہ ہو تو پھر خود ہی دھندا کرنا پڑتا ہے. مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ 2 پیر والے مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. میرے بارے میں کہا کہ یہ 2 پیر والے مولانا صاحب یہ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ایشیا میں سب سے بڑا دینی ادارہ ہے. اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں ہے. ادارہ تو اس سے بڑا اور اس سے پرانا جامعہ ازہر ہے. مصر میں جامعہ ازہر یونیورسٹی اس سے دارالعلوم دیوبند سے پرانا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. پرانا کتنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 140 سال ہوئے ہیں، اور ازہر جامعہ ازہر کو قائم ہوئے 1150 سال ہوئے ہیں. جامعہ ازہر آج سے 1150 سال پہلے قائم ہوا ہے، اور دارالعلوم دیوبند تو بیچارہ بچہ ہے، ابھی 140 سال ہوئے ہیں اس کو قائم ہوئے. اور بڑا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند میں 3500 طالب علم ہیں، زیادہ سے زیادہ 3500 طالب علم ہیں، اور جامعہ ازہر میں 80,000 طالب علم ہیں. ازہر یونیورسٹی میں 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں تو 3000 اور 3500 طالب علم ہیں. تو اس لیے بڑا ادارہ دینی اور پرانا ادارہ دینی ازہر یونیورسٹی ہے. دارالعلوم دیوبند اس کے سامنے کچھ نہیں. مگر آج پوری دنیا میں گھوم جاؤ اور اسلامی کتب خانے میں گھس جاؤ، ازہر کے فضلاء کی کوئی خال کتاب ملے گی، وہ بھی کوئی دین کے اہم موضوع پر نہیں ملے گی. اور ساری دنیا میں گھوم لو، کہیں آپ کو ازہری فاضل کام کرتا ہوا نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ کہیں پوری دنیا میں گھومو گے تو 5-7 آدمی مل جائیں گے. دوسری طرف دارالعلوم دیوبند چھوٹی موٹی کوئی لائبریری اسلامی کتابوں کی اردو میں، فارسی میں، عربی میں اگر ہو، اس میں گھس جاؤ تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی. کسی بھی لائبریری میں گھس جاؤ، عربی کی گھس جاؤ، اردو میں، فارسی میں، تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی. اور دنیا کے کسی چپے پر چلے جاؤ، آپ کو دارالعلوم کا فاضل وہاں دین کا کام کرتا ضرور ملے. کہیں بھی چلے جاؤ. آپ ذرا تو گھومتے نہیں ہیں، میرا تو کام ہی ساری دنیا میں گھومنا ہے. دنیا کے کسی خطے میں گیا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملا مجھے. ایک مرتبہ ٹرکی گیا میں، استنبول.
تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہاں کا جو گورنمنٹ کا جو مفتی اعظم ہیں، بڑے آدمی ہیں وہاں کے استنبول کے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو ہم ایک وفد بنا کر ان سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان سے ملاقات کرنے گئے، تو ایک بڑے میاں تھے 70 ایئر کے، بوڑھے بالکل، اور بالکل داڑھی صاف تھی، مفتی اعظم ترکیہ۔ خیر ملاقات ہوئی سرسری سی، تھوڑی بہت، عربی بھی نہیں بول سکتا۔ اب وہ ان کی ترکی زبان ہم نہیں جانتے، عربی وہ نہیں بول سکتا مفتی اعظم۔ وہاں ان کا جو نائب مفتی تھا وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس کی بھی داڑھی کو پوری تو نہیں رہی تھی، وہاں جا کر تھوڑی کم تو اس کی بھی ہو گئی تھی۔ جب ماحول کا اثر پڑتا ہے تو اب تھوڑی داڑھی اس کی بھی کم تو ہو گئی تھی، لیکن بہرحال تھی۔ اور اس سے ملاقات ہوئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ہے؟ معلوم ہوا کہ بہار کا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے۔ میں نے پوچھا بھئی تو یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اب بہار ہندوستان کا ایک صوبہ، معمولی غریب صوبہ، وہاں کا ایک بچہ دارالعلوم میں پڑھ کر فارغ ہو کر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد مصر گیا تھا، اور میں نے وہاں مصر میں پڑھا 2-3 سال۔ وہاں ایک جگہ آئی ہوئی تھی یہاں سے، میں نے بھی درخواست دے دی، میرا نام منظور ہو گیا، یوں میں یہاں پہنچ گیا۔ تو اب ترکی ایک پوری سلطنت ہے، اس کا جو فتوے کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو سب سے بڑا ملک کا دینی شعبہ ہے، اس میں جو نائب مفتی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ہے۔ غرض تو آپ دنیا میں کہیں نکل جاؤ، کسی ملک میں نکل جاؤ، آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء وہاں کام کرتے ملیں گے، یا تو دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملے گا، یا دارالعلوم دیوبند کی جو دنیا میں شاخیں ہیں، دارالعلوم دیوبند کی جو دنیا میں شاخیں ہیں وہ بھی سب دارالعلوم دیوبند ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی دنیا میں کتنی شاخیں ہیں؟ لاکھوں، اور وہ شاخیں لاکھوں، ایک دوسرے سے ان کا لنک کچھ نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ درخت کھڑے ہیں، سب درخت الگ الگ کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی لنک نہیں، اور واقعتاً کوئی لنک نہیں۔ یہ جب طالبان کا مسئلہ آیا تو طالبان کے ہم دیوبندی تھے، تو یہ امریکہ دارالعلوم دیوبند میں ہر ہفتے میں ایک نمائندہ پہنچتا تھا، مرد یا عورت۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا طالبان کے ساتھ کیا لنک ہے۔ کوششیں بیچارے کر کر کے تھک گئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ ہے ہی نہیں کچھ، تو کہاں سے ملے گا؟ کچھ ہو تو اسے ڈھونڈ نکالیں، جب کچھ ہو ہی نہ تو کیا ڈھونڈ نکالیں؟ 2 سال تک کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ہو جاتا تھا کہ امریکہ کا کوئی نمائندہ مرد یا عورت نہ پہنچے۔ کوئی اخبار کا ایڈیٹر پہنچ رہا ہے، کوئی نامہ نگار پہنچ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کا آدمی پہنچ رہا ہے کچھ، اور وہ اپنے طور پر سب جاننا چاہتے ہیں کہ طالبان اور دیوبند کا کیا جوڑ ہے۔ کچھ ملا ہی نہیں کسی کو، کہاں سے ملے گا؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ نفس الامر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسا طالبان کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند کی جتنی شاخیں ہیں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، دنیا میں جہاں بھی شاخیں ہیں، شاخوں کا مطلب دارالعلوم دیوبند کے طرز پر کام کرنے والے ادارے۔ شاخوں کا اتنا ہی مطلب ہے کہ جس نہج پر دارالعلوم دیوبند کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اس نہج پر دین کی خدمت کرنے والا ادارہ، یہ شاخ کا مطلب ہے۔ تو سب اپنی اپنی جگہ پر الگ مستقل ادارے ہیں، دارالعلوم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اور ان کی اداروں کے آپس میں بھی کوئی لنک نہیں۔ کراچی میں مفتی حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری کا مدرسہ ہے، مفتی شفیع صاحب کا مدرسہ ہے، اور وہ فاروق کیا ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا مدرسہ، 3 بڑے بڑے ادارے ہیں، 3 کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، سب اپنے اپنے مستقل ہے۔
اسی طرح سے آپ سمجھیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی لاکھوں شاخیں ہیں، اس سے کوئی یہ سمجھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جوڑ ہے، اس کو میں نے واضح کیا کہ جوڑ کچھ نہیں، لاکھوں شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ دین کی خدمت جس نہج پر دیوبند کر رہا ہے اسی نہج پر یہ سارے ادارے کر رہے ہیں۔ اور ازہر کی کوئی شاخ کیرو میں فیکلٹی اور کالجز تو اس کے ہیں الگ الگ، یہ فلاں کالج، یہ فلاں کالج، یہ فلاں کالج، اور وہ سب کالجوں کے طالب علم مل کر 80,000 ہیں، لیکن کیرو سے باہر کچھ نہیں، اس کی دنیا میں کہیں کوئی شاخ نہیں کہ ازہر یونیورسٹی جس انداز پر کام کر رہی ہے اس انداز پر کام کرنے والی اس کی کوئی شاخ یا اس کے فضلاء کی قائم کی ہوئی کوئی تنظیم دنیا میں کہیں کچھ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، میرے ماموں تھے، ابھی 4-5 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ، ان کے شاگرد تھے اور بہت ذیل آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا اچانک، کہنے لگے ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دیوبند ایک تحریک ہے۔ وہ ایک دانشگاہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے، ایک ادارہ ہے۔ دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ اگر دیوبند 5 طالب علم بھی تیار کرے گا تو وہ 5 طالب علم دیوبند سے چل کر گھر نہیں بیٹھیں گے، وہ دنیا میں پھیلیں گے اپنے مشن کو لے کر۔ اور ازہر 5,000 تیار کرے گا تو وہ نکل کر کے اپنے آفسوں میں کام کریں گے، اپنی دنیا بنائیں گے۔ جیسے علی گڑھ یونیورسٹی اور دوسری بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، یہ دانشگاہ ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ جو ہیں یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ دانشگاہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا اور بہت پرانا ہے۔ دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ تو چونکہ دیوبند ایک تحریک اور ایک مشن ہے تو اس کے فضلاء ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو مشن ہے اس مشن کو لے کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دیوبند کس چیز کی تحریک ہے، کس چیز کا مشن ہے۔ اس لیے سمجھنا ہے کہ آپ بھی دیوبندی ہیں، یہ چیز آپ کو اس لیے سمجھنی ہے کہ آپ بھی دیوبندی ہیں، لہذا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم دیوبندی کیوں ہیں، کس چیز کا نام دیوبندیت ہے۔ دیوبند جو ایک دیوبندیت ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، تو کیا ہے دیوبندیت، یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے، اس لیے کہ آپ دیوبندی ہیں۔ میرے بھائیوں، دیوبندیت نام ہے صحیح دین کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑنے کا۔ جو صحیح دین ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑو، اسی کا نام دیوبندیت، اس سے آگے کچھ نہیں۔ دیوبند کا کوئی دستور اساسی نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، دیوبند کا کوئی نام نہیں۔ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، اس سے دیوبندیت بن گیا، اس مسلک کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ یہ قرآن اور یہ سنت، یہ قرآن اور یہ سنت، یہی دیوبند کے دستور اساسی ہے۔ اس قرآن و سنت کو سمجھنا اور اس کو سمجھنا آج کے لوگوں کے مائنڈ سے سمجھنا نہیں، آج کے لوگوں کے مائنڈ سے سمجھنا نہیں،
دور اول سے چلو، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، یوں نیچے اترتے آؤ. یہ جو دور اول کے لوگوں نے قرآن و حدیث کو جس طرح سے سمجھنا ہے اس طرح سمجھنا ہے. آج کے مائنڈ سے نہیں، اولڈ مائنڈ سے سمجھنا. اولڈ مائنڈ کس کا؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. اس کے بعد جو محدثین، فقہا، علماء، مجتہدین گزرے، چاہے لمبے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھا ہے اس سمجھے ہوئے کو لینا. آج کے مائنڈ کا سمجھا ہوا نہیں. آج ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں، دیوبندی سے نہیں لیتا. دیوبندی سے لیتا ہے کہ صحابہ اس آیت کو کیا سمجھتے تھے، تابعین کیا سمجھتے تھے، تبع تابعین کیا سمجھتے تھے، گزرے ہوئے فقہا، محدثین، مفسرین نے کیا سمجھا ہے. ان کے سمجھنے کے اکارڈنگ آج کے آدمی کا سمجھنا ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، اور اس کا سمجھنا اگر اس پرانے سمجھنے کے اکارڈنگ نہیں ہے تو آج کے مائنڈ کی بات قبول نہیں کی جائے گی. اسی کا نام دیوبندی ہے. تو میرے بھائی اچھی طرح سے سمجھو. پھر دو چیزیں ہیں، ایک حدیث